الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. حضرات سامعین، عزیز بچوں، میری مائیں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے پوچھئے، بتا دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنے سماج میں، معاشرے میں، گاؤں میں آپ چاہے جتنا ہی مال دولت کے مالک ہو، آپ کے پاس چاہے جتنا بھی روپیہ ہو، پیسہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بتایا کہ ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کبھی بھی اہل علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، انما يتذكر اولو الالباب،
کہ حقیقت میں نصیحت لینے والے، اس سے مستفید ہونے والے، یہ علماء کی صفت سے ایک طرح سے متصف ہوتے ہیں، یا عقل مند لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کی آیت کے سپورٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسری مقام پر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، لوگوں یہ جان لو کہ لوگوں میں اصل میں جو ڈرنے والے جو لوگ ہیں یہ علماء ہی ہوا کرتے ہیں۔ خشیت الہی کا جو جذبہ علماء کے اندر پایا جاتا ہے وہ کسی جاہل کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے علم جو علماء کے پاس ہے، جنہیں جان کر سمجھ کر خوف کے جس معیار کو وہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ایک عام آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ عرب کا جو معاشرہ تھا، آپ کو معلوم ہے، یہ ان کو امی کہا جاتا تھا، جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان اللہ تعالیٰ کے دعوت دین کا حکم ملا، تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نزول وحی کی ابتدا علم کے موضوع سے کیا۔ آپ کو پتا ہے، بہتر پتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آپ علماء سے پوچھیں گے، مفسرین سے پوچھیں گے، قرآن کریم کی جو تفسیر کی جو کتابیں آپ پڑھیں گے، علماء نے بڑی باریک سے ان آیتوں کی تفسیر کی ہے۔ ایک پوائنٹ جو علماء نے ذکر کیا وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دلوایا کہ آپ پڑھیے، لیکن کیا پڑھنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام رکھا۔ آپ ڈاکٹری کی پڑھائی کیجئے، آپ انجینئر بننے کی پڑھائی کیجئے، دنیا کے اندر جتنے بھی موجودہ علوم ہیں خود سے اس کو مزین کیجئے، آراستہ کیجئے، پیراستہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہو، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہو، تاکہ علم حاصل کر لینے کے بعد آپ کا جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کبھی نہ بگڑ پائے۔ آپ چاہے جتنے بڑے بھی ڈاکٹر بن جائے، لیکن شریعت کا علم آپ کے اندر اتنا ہو کہ آپ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا رشتہ نہ بگڑ پائے۔ سامعین کرام، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوی زندگی کا آغاز کیا تو صحابہ کرام کو، صحابیات کو، دیگر مسلمانوں کو علم کی طرف راغب کرایا، انہیں علم کی اہمیت سمجھائی، علم کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ آپ کو پتا ہے پھر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پھر زندگیاں کیسے گزرنے لگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی سیکھنا ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے مابین کیسے بیلنس کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ علم شرعی کا جوش، جذبہ آپ سمجھئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے انصاری صحابی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت موجود رہوں اور اپنے دنیا میں جو زندگی ہے اس سے میں غفلت میں پڑ جاؤں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کمانے کے لیے
میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤں۔ چنانچہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح سے لے کر کے شام تک آپ رہیں گے، اور اس دن میں تجارت کا کام میں کیا کروں گا۔ دوسرے دن آپ تجارت کا کام کریں گے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، اور رات میں جب ہماری ملاقات ہوگی تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کون کون سے احکام کا ذکر کیا ہے، کن کن مسائل کا ذکر کیا ہے۔ سامعین، اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان بیلنس کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقیر صحابی گزرے، کیسا جوش، جذبہ، رغبت تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ صحابہ قرآن کی زندگیوں کو پڑھ جائیے، آپ اپنے دانت و تلے انگلی کاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مجمع میں خطاب فرما رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، قرآن اور سنت کی طرف نوبت دلا رہے تھے، احکام اور مسائل کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گودنے اور گودوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج ہمارا مسلم نوجوان بھی یہ جو ٹیٹوز ہے اپنے جسم کے مختلف حصوں پر طرح طرح کے سے وہ بنوایا کرتے ہیں، یہ حرام ہے، اسلام کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط میں ایک منبر سے خطاب فرما رہے، لوگوں کو سمجھا رہے کہ یہ اسلام کے اندر منع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ سوچئے، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر گودنے اور گودوانے والے عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے، ایسا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا قرآن کے اندر۔ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کہا کہ نہیں، میں نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، مجھے پتہ ہے، میں دنوں رات اس کی تلاوت کیا کرتی ہوں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں ذکر فرمایا ہے، اس مسئلے کا ذکر تو قرآن کے اندر نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اماں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹوز بنانے والی عورتوں پہ لعنت نہیں فرمائی؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا۔ تو کیا آپ نے قرآن کے اندر نہیں پڑھا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جو دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے منع، رک جاؤ۔ پھر اس طریقے سے وہ بوڑھی عورت حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ مطلب جاتی اس مسئلے میں۔ سامعین کرام، سوچنے کا مقام یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک معاشرے کی ایک بوڑھی عورت کے اندر قرآن کریم کے 30 پاروں کے اندر جو احکام ہے، جو مسائل ہے، وہ کتنا ازبر یاد ہے۔ اگر وہ اپنے علم میں اگر وہ اتنا ٹھوس نہ ہوتا تو شاید وہ سوچنے کے لیے سوچ سکتی تھی کہ چونکہ قرآن کریم کے چند احکامات مجھے پتا ہے، چند مسائل کے بارے میں جانتی ہوں، ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کسی اور جگہ سے بتلا رہے ہوں، لیکن آپ دیکھیں اس کے علم کی انتہا دیکھیں کہ قرآن کریم سے کیسی لگاؤ ہے، کیسی دلچسپی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے فقیر اور جلیل القدر صحابی کو بڑے مجمع میں روک کر کے مسئلے پہ سمجھنا چاہتی ہے۔ کیا آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم بھی تو اسی نبی کے امت ہیں، ہم بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی تو اپنے آپ کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا کہتے ہیں۔ آپ کو دین کی کتنے مسائل کا علم ہے؟
آج کسی عالم دین کو سچائی تو یہ ہے کہ آج کے مسلم معاشرے میں اور جس طریقے سے ہم نے علم شرعی سے روبرداری کر رکھی ہے، اگر تعلیم کے شرح پہ بات کی جائے ایک الگ موضوع ہے سامنے. اگر آپ کے نماز پڑھانے والا امام صاحب غلطی سے کبھی اگر بھول جائے اور قرآن کی آیتوں کی بجائے اگر کسی دوسری چیز کو پڑھ کر کے نکل جائے، حقیقت یہ ہے کہ شاید ہی مبتدی میں ایسا شخص ہو جو ہمیں روک کر کے بتلائے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کی چند سورتوں کے علاوہ ہمیں سورتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کی تو بات ہی چھوڑ دیتے ہیں. سامعین، ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے اندر جو علوم ہے، معارف ہے، جو احکام ہے، جو مسائل ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے. کہتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ شام کے اندر ایک شخص ہے، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے، ایسی حدیث ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے. آپ کو پتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ خریدتے ہیں ایک حدیث کو پتا کرنے کے لیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ خریدتے ہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہوا، علماء سے آپ پوچھئے گا، ایک مہینے کی غالباً ایک مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے جا کر کے سوال کرتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائیے جس کا مجھے علم نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث سن کر کے بعد میں تشریف لاتے ہیں. اسی طریقے سے مصر کے اندر بھی کوئی شخص تھا جن کے پاس کوئی حدیث کے حضرت جابر مصر کا بھی سفر کیے تھے ایک حدیث کو جاننے کے لیے. آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں کتنے علماء کرام موجود ہیں، کتنے مدارس و جامعات اور مکاتب ہیں جس میں پڑھانے والے علماء کی تعداد کم نہیں ہے. آپ کتنی مرتبہ ان سے ملتے ہیں؟ آپ نے کبھی ان تک کا سفر کیا دین کے مسائل کو جاننے کے لیے؟ امام صاحب مجھے دین کے یہ مسائل نہیں معلوم، لہذا مجھے سمجھا دیجئے. قرآن کی صورتیں مجھے نہیں یاد کرا دیجئے. جنازے میں پڑھی جانے والی دعائیں مجھے نہیں پتا، مجھے یاد کرا دیجئے. نماز کے جو احکام ہے، جو مسائل ہے، جو ارکان ہے، نہیں پتا ہمیں پڑھا دیجئے. کتنی دفعہ آپ نے امام صاحب سے ملاقات کی ہے؟ سوچنے کا آخر وہی تو ہمارے سلف ہے، صالحین ہے، جس کی اتباع کرنے کے بعد ہم صحیح دین کی طرف ہدایت پا سکتے ہیں. کیا صرف ہم مسلمانوں کی یہی زندگی ہے کہ دنیا کے اندر آپ ناز و نعمت میں پلے بڑھے؟ کیا آپ کا یقین نہیں ہے کہ آپ کو مر کے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے؟ کیا مالک یوم الدین پہ آپ کا یقین نہیں ہے؟ قرآن کریم میں غالب سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو ہاتھ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا نام اعمال دیا جائے گا، ان لوگوں کو بلا بلا کر کے دکھائے گا، کہے گا کہ آؤ میرے نام اعمال کو پڑھو دیکھو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَأَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، کہ مجھے یقین تھا کہ میں اس دن سے ملاقات میری ضرور ہوگی. یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے اس دن پر مجھے یقین تھا. کیا ہم لوگ کا یقین نہیں ہے؟ تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر تعلیمات نبوی سے اسے روشن کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم اتنا دین سے دور کیوں ہیں؟ سامعین کرام، محاسبہ نفس کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت کو قرآن کریم کے بہت ساری آیتوں کے ذریعے سمجھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان لانے کے بعد جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. سامعین کرام، علم جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو علم آپ کا علم آپ کے لیے مال بن سکتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن مال میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مال میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ایون
اپنے بیوی کو دے سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے. تو پھر اپنی بیوی کو جو قرآن کی جو سورتیں تمہیں یاد ہے وہ سورتیں اپنی بیوی کو سکھلا دینا, وہی تمہارے لیے ہمارا ہے. سامنے کرم قرآن ہمارے لیے فدیہ بن سکتا ہے. غزوہ احد کے موقع پر جن مسلمانوں جو صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی تھی, ایک ایک قبر کے اندر دو دو تین تین صحابہ کرام کو دفنایا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہلے قبر کے اندر داخل کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جس شخص کو قرآن کریم کا زیادہ علم ہو آپ انہیں قبر کے اندر پہلے اتاریں. ان چیزوں سے تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. جو لوگ ایمان لانے کے بعد علم حاصل کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. آپ کے سماج کا ایک چھوٹا سا بچہ, ننھا منھا پیارا سا بچہ, کسی دور کے چھوٹی سی مسجد کے جھوپڑی سے اگر وہ قرآن کریم کو حفظ کر کے آتا ہے, آپ کے سماج میں آتا ہے, اس کی عمر 7 سال ہے, 8 سال ہے, 9 سال ہے, اگر اس نے قرآن کریم کے کو حفظ کر لیا ہے, مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, سمجھنے کرام اگر آپ اس سے علم میں برتری نہیں رکھتے, اگر آپ علم میں اس سے فوقیت نہیں رکھتے, تو آپ چاہے اپنے گاؤں کا جتنے بھی بڑے مالدار آدمی کیوں نہ ہو, آپ چاہے ڈاکٹر کیوں نہ ہو, آپ چاہے انجینئر کیوں نہ ہو, دنیا کے کسی فیلڈ کا کتنا بھی ماہر انسان کیوں نہ ہو, چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو, اگر اس 8 سال کے بچے کے علم اس پہ اگر آپ کو برتری حاصل نہیں ہے, اس سے زیادہ علم اگر آپ کو قرآن کا نہیں ہے, 8 سال کا بچہ آپ کی امامت کرے گا اور آپ کو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. یہ علم کی طاقت. سامعین کرام, آج جو ہمارے مسلم معاشرے کی جو حالت ہے تعلیم کے اندر قابل افسوسناک ہے. آج معاشرے کے لوگ چاہتے تو ہے پڑھانے کے لیے بچوں کو, پہلے کے مقابلے میں لوگوں کے اندر جاگرکتا تو ہے, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ابھی بھی جو ہماری سوچ ہے خاص طور سے علم شریع کے متعلق وہ کافی پچھڑا پن کا شکار نظر آتی ہے. آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے پڑھنے کے لیے. ایک سچائی بتلاتا ہوں, حقیقت بتلاتا ہوں, آپ کے مدرسے کا ادنا سا استاذ ہونے کے ناطے کیا آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے تک پہنچا دیں؟ کیا آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پاس کتاب ہے کہ نہیں ہے, اس کا آنکھ صاف ہے کہ نہیں صاف ہے, اس کے بالوں میں تیل لگا ہے کہ نہیں لگا ہے, ناک صاف ہے کہ نہیں صاف ہے, دانت صاف ہے کہ نہیں صاف ہے, کپڑے اس نے صاف ستھرے پہنے کہ نہیں پہنے. آپ کے بچوں کا ناک, کان, آنکھ, منہ, کپڑا یہ مدرسہ کے ساتھ صاف کریں گے؟ نہیں نا. آپ کو ذمہ داری لینی پڑیں گی. جب آپ کا بچہ گھر پہ تیار ہو رہا ہو, بہترین لباس پہنا ہے, صاف ستھرا لباس پہنا ہے, آپ کا ناک جو بھی جسمانی ناخن ہو گئے, جسمانی جو صفائی ستھرائی کے لیے جو چیزیں درکار ہے انہیں صاف ستھرا کرائیے, مدرسے میں بھیجیے, تب جا کر کے کوئی استاد اسے اپنے پاس بیٹھائے گا, قریب بلائے گا, دین تعلیم سے اسے نوازے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بچے سے کے ناک سے گندگیاں بہ رہی ہو, کوئی استاد اسے اپنے پاس بلا کر کے پڑھائے گا؟ سمجھنے کی چیز ضرورت ہے ان چیزوں کو. آپ کے سماج کا مدرسہ جس کو ماشاءاللہ آپ لے کر کے چل رہے, آپ کے بچے وہاں سے پڑھ کر کے نکل رہے,
آپ کو خوشی ہوتی ہوگی. ابھی کچھ دنوں پہلے وہاں پہ پروگرام ہوا, لوگ مدرسے کے اندر تشریف لے گئے تھے. میں خود دنگ رہ گیا, بچے بچیاں مختلف زبانوں کے اندر تقریریں کر رہے ہیں. یہ اسی مدرسے کی تعلیم کا دین ہے, وہاں کے اساتذہ کا دین ہے. آپ کے محنتوں کا ثمرہ ہے. آپ اپنا زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ مسجد مدرسے میں دیتے ہیں, پھر ان کے اساتذہ کی تنخواہ دی جاتی ہے, اور پھر آپ کے بچے دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں. سامعین کرام, کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں مزید اپنے مدرسے سے جڑنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ کرنا ہوگا وہاں کے اساتذہ سے مل کر کے, وہاں کے انتظامیہ سے مل کر کے, وہاں کے ذمہ داروں سے مل کر کے, مولوی صاحب ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کیا ہے, اساتذہ کتنے ہیں, یہ کافی ہے یا ناکافی ہے؟ تب جا کر کے کہیں نہ کہیں آپ کے مدرسے کی تعلیم میں اور مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی. سمجھنے کرام, وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آخری چیز کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم اساتذہ نے مشورے سے یہ بات نکالی ہے کہ ہم مل کر کے جس جوش و جذبہ کے ساتھ آپ کے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ آپ بڑوں سے بھی ملاقات کی جائے, آپ کو بھی دین کی طرف راغب کیا جائے. صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی, کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مردوں کے لیے تو طرح طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں, ہمارے لیے کیا ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی طرح طرح کے پروگراموں کا انعقاد کیا کرتے تھے جس میں وہ دین کے مسائل سمجھاتے تھے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سماج کے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں, عمر دراز لوگ ہیں, ان سے ملا جائے, ملاقات کیا جائے, اور کس طریقے سے آپ تک دین کی تعلیم پہنچ سکے. انشاءاللہ ہمیں تخطیط کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو علم شرعی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ زندہ ہے اسے دین کی طرف رغبت عطا فرما. ہم نے جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.